بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم دیکھیں گے، سنیں گے، آج ہم سیکھیں گے کہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ گزشتہ کلپ کے اندر آپ نے وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سنا ہوگا کہ غسل کے بعد وضو نہیں ہے، وضو غسل سے پہلے کرنا سنت ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ، دین کی کوئی بھی بات اگر آپ تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہے تو صرف سوشل میڈیا کے اوپر سننے کے بعد آپ اسی پر یقین اور بھروسہ نہ کریں، بلکہ آپ اس کو سننے کے بعد اپنے جو آپ کے قریب، زیادہ قریب آپ کے عالم ہو یا آپ کی مسجد کے امام صاحب ہو، آپ ان کے پاس جا کر اس کی تحقیق کر لیں کہ میں نے یہ بات سنی ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ دین کے مسائل کو بگاڑ کر اور الٹے سیدھے بیان کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کے پاس وہ کلپ، وہ ویڈیوز پہنچ رہی ہیں، اور ہمارا نوجوان ان باتوں کو سن کر پریشان ہو رہا ہے کہ آخر یہ دین کی باتیں الگ الگ انداز میں کس طریقے سے آ رہی ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ کسی بھی بات کو سننے کے بعد اس کی تحقیق اپنے قریب کے عالم سے کر لیں، یا اپنی مسجد کے عالم سے، اپنی مسجد کے امام صاحب سے اس کی تحقیق کریں، ان سے معلوم کریں کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال گزشتہ کلپ کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں، اور وضو غسل کے بعد ہوگا یا نہیں ہوگا، یا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا کیسا ہے یا کیسا نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ غسل کا مسنون اور صحیح طریقہ کیا ہے۔ چونکہ بہت سے نوجوان، بہت سے میرے بھائی غسل کے طریقے سے محروم ہیں، غسل کی سنتوں سے محروم ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ بہرحال محترم ناظرین، غسل کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں، استنجے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اور اس کے بعد جسم کے اوپر جہاں بھی گندگی لگی ہوئی ہو آپ اس گندگی کو صاف کر لیں، جسم کے اس حصے کو دھو لیں۔ جنابت کا غسل ہے، آپ ناف سے لے کر نیچے تک کا پورا حصہ دھو لیں، اور اسے اچھی طریقے سے صاف کر لینے کے بعد، اچھی طریقے سے دھونے کے بعد پھر آپ وضو کریں۔ وضو کے اندر 4 فرض ہیں، آپ کو اس کا علم ہوگا۔ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرہ دھوئیں، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئیں، اور سر کا مسح کریں، اور دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھوئیں۔ یہ غسل کے 4 فرض ہیں۔ اس کے بعد آپ پورے جسم کو دھوئیں، پانی ڈالیں، صابن وغیرہ سے اچھی طریقے سے نہا لیں۔ اب آپ جو غسل کے 3 فرض ہیں وہ کریں، 3 بار کلی کریں، 3 بار ناک میں پانی ڈالیں، اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہائیں۔ یاد رکھیں کہ اگر جسم کا ایک بال بھی خشک رہا
تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ آپ نہا تو لیں گے، لیکن جس ناپاکی سے آپ پاک ہونے کی حالت میں جا رہے تھے، آپ پاک ہونے کی حالت میں نہیں جائیں گے، بلکہ آپ ناپاکی ہی کی حالت میں رہیں گے اگر آپ کے جسم کا ایک بال بھی خشک رہ گیا تو۔ اسی لیے اچھی طریقے سے اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو، اپنے جسم کو اچھی طرح سے دھوئیں، اچھی طرح سے پانی بہائیں۔ ہماری بہت سی مائیں اور بہنیں اپنے ہاتھوں پر ایسی پالش استعمال کرتی ہیں ناخنوں کے اوپر کہ پانی ان کے ناخنوں تک نہیں پہنچ پاتا۔ یہ غلط طریقہ ہے، یاد رکھیں۔ آپ اپنے قریب کے کسی عالم سے معلوم کر لیں اس کے بارے میں کہ آپ کا اس حالت میں غسل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے کھال تک، آپ کے ناخنوں تک پانی نہیں پہنچے گا تو پھر آپ کا نہ وضو ہوگا نہ آپ کا غسل ہوگا۔ اور انگوٹھی وغیرہ پہنے رہتی ہیں، زیورات وغیرہ پہنے رہتے ہیں، آپ ان کو بھی اچھی طریقے سے ہلا لیں تاکہ پانی اچھی طریقے سے آپ کے جسم تک پہنچ جائے۔ انگوٹھی کے اندر کا جو حصہ ہے وہ خشک نہ رہ پائے، یا آپ نے گلے میں کوئی چیز پہن رکھی ہے وہاں کوئی چیز خشک نہ رہنے پائے، آپ اس کو اچھی طریقے سے دھو لیں۔ اسی طریقے سے ہماری بہنیں بالوں کو گوندھ لیتی ہیں۔ بال بھی آپ کے بھیگے ہوئے ضروری ہیں، سارے بالوں کو دھوئیں اور بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچانا ضروری ہے۔ اگر آپ کو امید ہے کہ بال کو نہ کھولے ہوئے آپ کے بال تر ہو جائیں گے تو آپ بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ غسل کے اندر ان تمام کی تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، لیکن اگر آپ نے غسل سے پہلے وضو نہ کیا تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ باتھ روم کے اندر کپڑا پہننا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ کپڑا پہننا مستحب ہے، اور غسل کے وقت بہت سے لوگ گانا گاتے رہتے ہیں یا کچھ اور بولتے رہتے ہیں۔ نہاتے وقت خاموشی سے اپنے غسل سے فارغ ہونا چاہیے۔ وہاں نہ کوئی ذکر کرنے کی اجازت ہے، نہ درود شریف پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور دعا پڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ جب آدمی باتھ روم کے اندر غسل کر رہا ہے، برہنگی کی حالت میں ہے، تو اسے تو ویسے بھی کسی اور چیز کی اجازت ہے ہی نہیں کہ وہ برہنگی کی حالت کے اندر ان تمام کی تمام باتوں کو انجام دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور دین کے مسائل، غسل کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق